میں تو آج ایسی فیل کر رہا ہوں کہ میرے کوئی سرپرست چلے گئے ہیں، میرے کوئی روحانی رشتہ والد کی طرح میرے تھے۔ یعنی میری اتنی ملاقاتیں ہیں ان سے الحمدللہ۔ ہند میں سب سے پہلی بات میں یہ بتاؤں، مجھے اعزاز ہے کہ جب پہلی بار وہ پاکستان تشریف لائے امیر اہل سنت سے ملنے، یہ بات ہے شاید 90 کی 1991 کی ہوگی، 30 سال پہلے، تو ہمارے گھر ہی تشریف فرما ہوئے۔ مجھے ان کی ڈرائیوری کا شرف ملا، میں ہی ان کو امیر اہل سنت کے پاس لے جاتا تھا، اور اس زمانے سے مجھے بابو کہتے تھے، میرا بابو، اور وہ بابو عبدالحبیب کہتے تھے۔ تو میں نے ان کو اس زمانے سے کہا ہوا تھا کہ آپ نے جب مجھے بیٹا کہا ہے تو بیٹا بنا کے رکھیے گا۔ تو میں کئی بار مدینہ شریف میں ملا، ہند جب گیا تو وہاں کئی بار ملاقات ہوئی، ہم نے سفر ساتھ کیا، امارات میں ملاقات ہوئی۔ تو کمال کی شخصیت، اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنی عاجزی والے، سبحان اللہ۔ اور دعوت اسلامی پر جو ان کے احسانات ہیں، کیونکہ میں نے بہت کلوزلی دیکھا، میں ان معاملات میں بھی انوالو رہا۔ جب یہ امیر علیہ سنت آج بتا رہے تھے کہ جو وہ وقت آیا تھا، اس وقت بھی میں بھی ہند میں تھا، اور میں خود ان کے ساتھ تھا کہ جب یہ ملاقاتیں کر کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ دعوت اسلامی کیا ہے، امیر علیہ سنت کون ہیں، اور وہ غلط فہمی کیسے دور کی انہوں نے۔ تو بہت بڑا ان کا کمال ہے۔ میں بھی ان کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ کتنی کمال کی ہستی ہیں۔ ایک بار میں مدینہ شریف میں ان سے ملنے گیا، اکیلے میں تھے اور رو رہے تھے، تو بستر پر آرام، میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا، میرے سامنے وہ منظر ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ اشک باری کس وجہ سے؟ حالانکہ اتنے بڑے مفتی ہیں اور کتنی حدیثوں کا مطالعہ انہوں نے کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں ابھی بھی ایک حدیث میری نظر سے گزری، اس کا کچھ مضمون اس طرح تھا کہ اگر کوئی کسی کے پاس معافی لائے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو اس کی کوئی وعید اس طرح کی تھی، وہ تو معاف کر دینا چاہیے، یعنی اس حدیث کا یوں سمجھے کہ اس روایت کا مضمون یہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے روایت پڑھی تو مجھے یاد آ گیا کہ مدینہ شریف آنے سے پہلے میرے مدرسے میں ایک بچے نے کوئی غلطی کی تھی، تو میں نے اس کو درجے سے باہر نکالا یا کوئی سزا دی، تو وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ تو میں نے ایک استاد ہونے کی ایسے، کیونکہ استاد کو، والدین کو تو اجازت ہوتی ہے بہت طریقوں سے ناراضگی دکھانے کی، تربیت کرنے کی، مگر وہ اب اس حدیث کو پڑھ کے رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے اسے معاف۔ ہم اس کمرے میں جتنے لوگ تھے سب رونے لگ گئے، حضرت کا وہ انداز دیکھ کر، وہ عاجزی دیکھ کر، اتنے خوف خدا والے۔ اچھا پھر ان کے اتنے سفر اشفاق بھائی، یعنی میری تو ان سے اتنا پیار تھا نا کہ جب مجھے پتہ چلتا نا کہ طبیعت خراب ہے تو میں فون کرتا، اور باقاعدہ ان سے بیٹے کی طرح ناراضگی کا اظہار کرتا، میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ سفر ختم کر دیں، آپ اتنا سفر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ان کے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا اکثر وقت ٹرین میں گزرا ہے۔ وہ ایک ٹرین سے اترتے تھے، ایک جگہ بیان کے دوسری ٹرین میں، یعنی ان کی پورے مہینے کی ٹرین کی ٹکٹیں بک ہوتی تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بزرگوں کا کال ہے نا کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام، انہوں نے دن رات کام ہی کیا ہے، اتنی بڑی عمر میں بھی سفر سفر سفر۔ کہتے ہیں بابو کیا کروں، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، ادھر سے بلاتے ہیں ادھر سے بلاتے ہیں، سب جگہ جانا، پھر دعوت اسلامی کا ذکر کرنا، امیر اہل سنت کی باتیں سنانا۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان سے جنت میں بھی ملاقات کروائے۔